اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ آج کل جوں گرمی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو درخت یاد آ رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ درخت زیادہ لگائیں، لیکن یہ صرف زبانی کلامی ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت لگانے چاہیے، درخت لگانے چاہیے، لیکن کوئی بڑھ کر یہ کام کر نہیں رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ باغ کانفرنس کرنے سے باغ نہیں لگ جائے گا، بلکہ یہ اس وقت شروع ہوگا کہ جب ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے گا اور ایک ایک پودے کو وہ لگائے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ہم نے اپنے علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا پارک تھا، وہاں پہ جب درخت لگانے شروع کیے تو شروع میں بہت مشکلات پیش آتی تھی، اور اکثر و بیشتر جو پودے تھے ان کو بکریاں یا اس طرح کے جانور نقصان پہنچا دیتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے جنگلہ بنانا پڑتا تھا اور اس طرح کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ تو آج وہ جو تناور درخت ہیں جن کی چھاؤں سے، جن کی ہواؤں سے، سائے سے ہم محفوظ ہوتے ہیں اور اس سائے میں اپنا خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں لگ گیا، اس کے لیے برسا برس کام کرنا پڑا ہے۔ جب تک ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اپنے گھروں کے سامنے، اپنے کیاریوں میں، اپنے جو فالتو جگہیں ہیں وہاں پہ درخت نہیں لگائیں گے، اور لگے ہوئے درختوں کی حفاظتیں بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ عرصے کے اندر سب سے زیادہ درخت کراچی میں کاٹے گئے ہیں۔ بڑی بڑی شاہراہوں پر بڑے بڑے درخت جو ہے نئے منصوبوں کے نام پہ کاٹ دیے گئے ہیں، اور پرانے درخت جو ہے ان کو کاٹ کر لے جایا گیا ہے۔ ان کی لکڑی کو ایک گروہ ہے، ایک مافیا ہے جو درخت کاٹتا ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہی اس معاشرے کے اندر کوئی تعمیری کام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ملت کی تعمیر جو ہے وہ بھی ایک ایک فرد کی تعمیر سے ہوتی ہے۔ ایک ایک فرد کو باشعور بنانا پڑتا ہے، ایک ایک فرد کی چھپی ہوئی فطری صلاحیتوں کو بیدار کرنا پڑتا ہے، اور سید مولانا مودودی نے یہ کام کیا تھا، اور اس کے ثمرات ہم گزشتہ 70-80 برس میں دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہماری صفوں سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ہم نئے لوگوں کی اس طریقے سے تعمیر اور اس طریقے سے ان کی جو ہے ان کی فطری صلاحیتوں کو بیدار نہیں کر سکے، ان کی تربیت نہیں کر سکے، اور یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ دنیا جو ہے مقابلے کی دنیا ہے، یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کے لیے بے روک ٹوک مواقع کھلے ہوئے ہوں اور میدان میں اس کا کوئی حریف موجود نہ ہو۔ ایسا نہ کبھی اس زمین پر کسی کے لیے ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ زندگی حقیقتاً رکاوٹوں کے درمیان سے اپنے لیے راستہ نکالنے کا نام ہے، نہ کہ رکاوٹوں کی غیر موجودگی میں بے لحاظ، بے خوف و خطر دوڑنے کا۔ تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز ہمیشہ رکاوٹوں اور مشکلوں کے درمیان کیا ہے۔ اس طرح تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں خواہ کتنی ہی زیادہ ہوں، ہمیشہ آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے جس سے وہ چل کر اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے، مگر یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راستے کے بند مقامات پر سر نہ ٹکرائیں، بلکہ دوسرے گوشوں میں اپنے لیے کوئی درہ، کوئی راستہ تلاش کریں تاکہ اپنا کام آگے بڑھا سکیں۔ پھر تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کی تلافی کی صورت بھی انسان کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی آفت یا حادثہ انسان کے لیے اس امکان کو ختم نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ زیادہ بہتر منصوبے کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرے اور کھوئی چیز کو دوبارہ نئے انداز سے حاصل کر لے۔ جو کچھ کسی دوسرے انسان کے پاس ہے وہی آپ بھی حاصل کر سکتے۔ نیپولین ایک دفعہ فرانس کی جو باغی فوجیوں سے مقابلہ کر رہا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں تھا،
لیکن اس نے اپنے کچھ جمع ساتھیوں کو کیا اور اپنی مخالف فوجوں کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اور ایک دن اس نے لڑائی کیے بغیر ایک دن جو ہے وہ اپنی فوجوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اپنے سینے کے جو ہے وہ بٹن کھولے اور ان سے کہا، کون ہے جو اپنے باپ پر گولی چلائے؟ میں نے فرانس کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے جد و جہد کی ہے، میں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور اس کی اس تقریر سے، اس پر اثر تقریر سے یہ ہوا کہ اس کے تمام مخالفین ایک ایک کر کے اس کی صفوں میں آ گئے۔ تو انسان جو ہے اس کو اپنی ہمت اور جرأت سے کام لینا چاہیے، اور جب وہ جرأت سے ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، تو اس کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ جو کچھ کسی دوسرے انسان کے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیہ آپ یہ راز جان لیں کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے حقیقت پسندانہ جد و جہد سے ملتا ہے، تمناؤں